اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم صل علی فاطمة وابیها وبعلها وبنیها وسر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمك اما بعد فقد قال الله تبارک وتعالى في قرآن مجید ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا ان الله مع المتقين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام ہادی علیہ السلام کے بارے میں آج ہم ایک خاص جو باتیں ہیں وہ بیان کریں گے جو بہت ضروری ہے ہمارے لیے جاننا کہ ہمارے امام کا علم کیا ہے. ابھی میں نے سورہ توبہ کی آیت پڑھی ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں خدا نے کیا فرمایا؟ پروردگار عالم یہی فرماتا ہے، کہتا ہے کہ جیسے میں نے کل بھی بتایا کہ اللہ کہتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12، اللہ کے نزدیک جو مہینے ہیں وہ 12 مہینے ہیں، اور پھر اس میں سے 4 کو پروردگار عالم نے خاص قرار دیا. اور 4 وہ کون سے جس کو خدا نے خاص قرار دیا؟ وہ ان میں سے جیسے ہم دیکھتے ہیں نا، یہاں اگر ہم اس کی گہرائی میں جاتے سے مولا امام نقی علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ یہ جو 12 مہینے وہ 12 امام ہیں، اور پھر جو 4 مہینے ہیں وہ 4 علی ہیں جو 12 اماموں کے اندر موجود ہیں. اور اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو علی ہیں انہی کی وجہ سے دین قیم ہے، قائم ہے. اور پھر ان اللہ مع المتقین، اللہ جو ہے وہ متقیوں کے ساتھ ہے. وہی جو پرہیزگار ہوتے ہیں، جو اپنے 12 امام کی ہر بات کو مانتے ہیں، ان کے قول اور فعل کو اپنا اسوہ بناتے ہیں. تو خدا امام جو ہے ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ نے بتا دیا کہ اللہ کے نزدیک جو ہے وہ 12 امام کتنے خاص ہوتے ہیں. اور اگر دیکھتے ہیں کہ واقعاً علی ابن ابی طالب کے ساتھ جو بھی ظلم ہوا، میں نے کل بھی بتایا تھا کہ جو کربلا کا واقعہ ہے وہ بغض علی میں ہی قائم کیا گیا تھا. اور ابھی ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد سید الساجدین نے کس طرح سے دین کو بچایا. اور پھر ہم امام رضا کی تاریخ کی طرف آتے ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ امام نقی علیہ السلام کے لیے، امام نقی علیہ السلام کے ساتھ کس قدر ظلم کیا گیا. میں تھوڑا سا چیز جو کل ہم نے بیان کی تھی اس کو تھوڑا سا میں ایکسٹرا چاہتی ہوں، اس کو تھوڑا سا بیان کروں کہ کس طرح سے ان لوگوں نے سوچا کہ امام جو ہیں وہ جو ہمارے امام ہوتے ہیں ان کو ہم ایسا کچھ کریں کہ ان کو بچپن سے ہی جو ان کے اندر علم ہے، طاقت ہے، یہ جو بھی کچھ ہے ان کو بچپن سے ان کے برین کو واش کر کے ختم کر دیں. اور کس طرح سے انہوں نے چاہا، طاغوتیوں نے چاہا کہ امام علی نقی علیہ السلام کو وہ خود اپنے ہی ان کے دماغ کو اپنے ہاتھ میں لے لیں، اور وہ جس طرح سے چاہتے کہ، اور کس طرح سے ایک الجنیدی کو انہوں نے بھیجا. اور پھر الجنیدی کے بارے میں ملتا ہے کہ الجنیدی جو تھا، کیونکہ ان لوگوں نے چاہا سب سے پہلے کہ ہم دشمن اہل بیت کو، جو سب سے زیادہ بدترین دشمن ہو، جو بغض رکھتا ہو اہل بیت سے، ہم اس کو تلاش کریں اور وہی جا کر امام ہادی، کیونکہ وہ 6 سال کے ہیں یا 8 سال کے ہیں جس طرح تاریخ میں ملتا ہے، وہ اس کو آ کر سکھائے. اور اس عمر میں جب امام کو سکھایا جائے گا تو بڑے ہو کر امام نہیں سیکھ پائیں گے. تو الجنیدی کو جب انہوں نے بھیجا تھا، تو الجنیدی کے بارے میں جب میں نے بتایا کہ وہ قسم کھا کر کہتا ہے کہ اللہ کی قسم، جیسے حضرت داؤد کی آواز ہے جیسے جنت میں ہوگی، جس طرح سے وہ پڑھتے ہیں، جس طرح سے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ جب وہ اپنی تورات کو پڑھتے تھے تو جس طرح سے زبور کو پڑھتے تھے، اور پھر سارے چرند پرند اور پہاڑ ان کے ساتھ ہم آواز ہو جاتے تھے. تو وہ یہی کہنا چاہتے کہ خدا کی قسم یہ داؤد کی آواز ہے، نہیں داؤد سے کم نہیں، اس قدر وہ خوبصورت قرآن کو پڑھتے ہیں. اور پھر الجنیدی کہتا ہے کہ میں سب سے بدترین دشمن اہل بیت تھا، میں سب سے بدترین. جب اس کو کسی نے پوچھا کہ اے جنید وہ غلام کیسا، کہا جو اس کو غلام نہ کہو، وہ تو بہت بڑا مفکر ہے، مفسر ہے، وہ تو بہت بڑا، کیونکہ الجنیدی خود بڑا بیسٹ، یعنی پورے اگر عالم اسلام میں دیکھا جائے، اہل بیت سے ہٹ کر اگر دیکھا جائے تو وہ سب سے بڑا اسکالر، مفسر، علم نجوم رکھنے والا، اس سے بڑھ کر یہ کہتے ہیں نا ماسٹر تھا، لو میں، تفسیر میں، گرامر میں، علم نحو میں، علم کلام میں، ہر چیز کا ماسٹر تھا. ان لوگوں نے ایسے ماسٹر کو ڈھونڈا تھا. تو وہ کیا کہتا ہے الجنیدی، کہتا ہے کہ یہ تو میرا استاد ہے، اس نے مجھے سکھایا. میں اس کو ایک چیز بتاتا ہوں، وہ مجھے اس کے چیپٹر، اس کے باب، اس کی ہر چیز کھول کے بتاتا ہے.
خدا کی قسم مجھے لگتا تھا کہ اہل بیت علیہ السلام جو ہے ان کے پاس علم نہیں ہے. ابھی مجھے لگا کہ یہ بچہ جو کہ چھوٹا بچہ ہے، جس کو ہمیں پتہ ہے کہ امام جو تھے وہ 6 یا 8 سال کے تھے جب ان کے بابا جو تھے امام تقی علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے، امام جواد علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا. وہ کہتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں، میں عجب ہوں کہ ایک بچہ جو کہ اپنے باپ کے ساتھ نہیں رہا، جو کہ میں دیکھتا ہوں کہ جو اس ماحول سے باہر نہیں گیا، جو کسی سے جو سیکھا نہیں ہے، کسی کے سے لیا نہیں ہے. حیرت کی بات ہے کہ اس کے اندر اس قدر شدید ترین علم آتا ہے کہ وہ مجھے سکھاتا ہے. میں سمجھتا تھا کہ مجھ سے بڑا کوئی مفسر، ٹیچر، استاد ہو ہی نہیں سکتا، میں ہر چیز کا ماسٹر تھا. اور پھر میں نے اس بچے کو دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ میں امامت جو ہے وہ خدا کی طرف سے ہے. امامت جو ہے وہ کسی عام انسان کی طرف سے نہیں آتی، یہ اللہ کا دیا ہوا رتبہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے. اور میں جو امام علی علیہ السلام سے آج تک بغض اور نفرت رکھتا تھا، میں آج سے ان کا محب بن گیا، میں ان کو چاہنے لگا. تاریخ میں ملتا ہے کہ یہ جو الجنیدی تھا اس نے امام کو دیکھ کر وہ امام کے اوپر ایمان لے آیا. اور پھر جب ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں نا تو مجھے کافی چند سال پہلے مجھ سے پوچھتے تھے کہ بھئی صحیفہ بی بی فاطمۃ الزہرا ہے. بے شک ہی ائمہ معصومین علیہ السلام کے پاس وہ صحیفہ بی بی فاطمۃ الزہرا ہے، اور تمام ائمہ معصومین علیہ السلام جو ہے وہ صحیفہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے ہی بیان کرتے. جب بھی امام جعفر صادق علیہ السلام سے کوئی سوال ہوتا تھا تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے، جب پوچھتے تھے کہ مولا یہ آپ کو کہاں سے ملا، تو کہتے ہیں کہ یہ مجھے اپنی ماں فاطمۃ الزہرا کے صحیفے سے ملا ہے. اور ہمیں پتہ ہے کہ صحیفے جو ہے وہ ہمارے لیے نہیں ہے بلکہ وہ ائمہ معصومین علیہ السلام کے لیے. اسی طریقے سے روایت میں ملتا ہے کہ امام ہادی علیہ السلام کے اس علم کو، اس منصب کو، اس مقام کو دیکھ کر وہ لوگ مجبور ہو گئے کہ امام کو وہ مسجد میں آنے دے اور امام کو پڑھانے دے. لیکن جس طرح سے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹ تھے، اس طرح سے امام ہادی کے نہیں تھے. امام ہادی کے تقریباً 185 تک اسٹوڈنٹ تھے. لیکن امام ہادی علیہ السلام جب درس دیتے تھے تو تاریخ میں روایت میں ملتا ہے کہ امام ہادی علیہ السلام سے جب پوچھا جاتا کہ مولا آپ کہاں سے دیتے، تو امام فرماتے ہیں کہ میرے پاس وہ صحیفہ ہے جو مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام نے رسول خدا کے ذریعے سے لکھا تھا. یعنی جب جب قرآن نازل ہوتا تھا ہر قرآن کی آیت کے نیچے ایک حاشیہ لگاتے تھے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات کو بٹھا کر بتاتے تھے کہ اس طرح سے اس کا حاشیہ لگانا ہے اور اس طرح سے لکھنا ہے. تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ مولا کائنات امیر المومنین، وہ قرآن کہ جس کی تفسیر مولا کائنات نے کی تھی اور اس پہ حاشیے لگائے جو ہر آیت کو انہوں نے بہت خوبصورت انداز میں اور ڈیٹیل سے بتایا تھا، وہ قرآن جب کہ قبول نہیں کیا لوگوں نے، تو امام علی علیہ السلام و قرآن وہ تفسیر جو تھی اس قرآن کی اور وہ جو حاشیے تھے وہ امام جو تھے اس نے اپنے ساتھ لے گئے. تو وہ امام فرماتے، امام ہادی علیہ السلام فرماتے کہ وہ میرے پاس ہے، میں وہاں سے بیان کرتا ہوں. اور مسجد میں روایت میں ملتا ہے کہ جب بھی امام ہادی علیہ السلام آتے تھے وہ صحیفہ جو امام علی علیہ السلام کا تھا، جو قرآن کی حاشیہ لکھا گیا تھا، وہ لے کر آتے تھے امام ہادی علیہ السلام ہمیشہ مسجد میں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام کے پاس کتنا علم ہے، کاش ہم ان سے علم لے سکیں. بس تھوڑی سی جو علم کی باتوں میں آتے، میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا بیان کروں امام کے بارے میں کہ یحییٰ بن اقسم، ہمیں پتہ ہے کہ کتنا بدترین انسان تھا اور کتنا غلط انسان تھا. تاریخ میں جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. کچھ ایسی باتیں ہیں یحییٰ بن اقسم کی کہ ہم تو کیا بلکہ علماء بھی اپنے ممبر سے اس کو بیان نہیں کر سکتے، شرماتے ہیں علماء بھی اس کو بیان کرتے. اس قدر بدترین یہ شخص تھا اور اس کی بدترین حرکتیں تھیں، اور یہ بہت بڑا عالم مفکر تھا اور اس کے پاس بہت زیادہ علم تھا، یعنی اس وقت کے علماء میں شمار ہوتا تھا. تو یہاں لیکن اتنا بدترین تھا اور وہ خود فتوے دیتا تھا، اور وہ ہم کہہ سکتے تھے ہر اس چیز کا وہ فتویٰ دے رہا تھا جس کو خدا نے حرام قرار دیا تھا. جس طرح سے ہم جس چیز کو آج ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں وہ اسی کو اس کا رواج کر رہا تھا. لیکن امام نے آ کر اس کی تمام ان خراب چیزوں کو بند کر دیا. سب سے پہلے یہ جو یحییٰ بن اقسم تھا، اس نے امام رضا علیہ السلام کے ساتھ اس نے
مناظرہ کیا تھا لیکن وہ ہار گیا. اس کے بعد اس نے امام جواد علیہ السلام کے ساتھ مناظرہ کیا, وہ ہار گیا. پہلے تو سوچا کہ چلو میں ابھی امام جواد علیہ السلام کے ساتھ کرتا ہوں تاکہ میں نے جو میرا لیبل لگا ہے میرے اوپر ناکامی کا امام رضا سے وہ کور ہو جائے گا. لیکن پھر بھی وہ دوبارہ سے ناکام ہو گیا. اور پھر جب دیکھا کہ امام ہادی چھوٹے ہیں تو سوچا کہ چلو یہاں سے اپنا انتقام لیتا ہوں اور امام ہادی سے کچھ ایسے سوال کرتا ہوں جہاں سے امام وہ جواب نہ دے سکے اور امام جو ہے وہ ہار جائیں گے, اور پھر وہ میرا ریونج ہے یا جو میرے انتقام ہے وہ میرا پورا ہو جائے گا اور پھر لوگوں کی نظروں میں اوپر آ جاؤں گا. تو اس نے کچھ سوالوں کو تیار کیا اور امام کی خدمت پہ پیش کیا. اور میں چاہتی ہوں کہ وہ سوال جو ہے وہ جو اس نے امام کی خدمت پہ پیش کیے اس میں سے کچھ سوال, چند سوال ایسے ہیں جو ہم بیان نہیں کر سکتے, لیکن چند سوال ایسے ہیں جو اس نے پوچھے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ہم صرف اور صرف اتنا کہ اے امام ہم آپ کے علم سے جاننا چاہتے ہیں. آپ کے تو معجزات بہت بڑے لیکن ہم آپ کے علم میں آنا چاہتے ہیں. تو یحییٰ بن اقسم کچھ روایت میں ملتا ہے کہ ڈائریکٹ اس نے امام کو خط لکھا تھا اور ڈائریکٹ اس نے امام کو سوال بھیجے تھے. اور کچھ روایت میں ملتا ہے کہ نہیں, ابو احمد موسیٰ مبرق جو کہ امام علیہ السلام کے بھائی تھے اس کے ذریعے سے امام کو اس نے سوال بھیجے. اچھا, اس نے سوال بھیجے اور پھر اس کے پاس یہاں پر کہتے ہیں کہ ابو احمد موسیٰ مبرق جو ہے وہ امام کی خدمت میں آئے اور پوچھتے ہیں کہ امام یہاں پر پھر پوچھتے ہیں کہ امام مجھے یہ سوال ملے ہیں تو آپ آپ اس کے جواب دے سکتے ہیں. تو پہلے تو امام نے فرمایا کہ کیا تم نے ان کے جواب دیے ہیں؟ تو اس نے کہا نہیں میرے مولا, میں نے اس کے جواب نہیں دیے ہیں اور اس کے جواب میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ ہی دو. تو پھر امام نے اس خط کا کس طرح سے جواب دیا انشاءاللہ اس کو میں بتاتی ہوں, لیکن وہ جو سوال ہے اس کو میں تھوڑا سا ریپیٹ کرتی ہوں اور پھر اس کے جواب جو ہے اس کو میں چاہتی ہوں کہ جلدی سے میں اس کو بیان کروں. سب سے پہلے جو سوال تھا امام ہادی علیہ السلام سے, اس نے امام ہادی علیہ السلام سے سب سے پہلا جو سوال کیا تھا وہ یہی تھا, قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک قبل ان یرتد طرفک. یہاں پر یہ جو آیت ہے ہمیں پتہ ہے کہ حضرت آصف بن برخیہ کے بارے میں ہے کہ اس نے سوال کیا, پہلا سوال اس نے کیا کہ جب خداوند عالم قرآن میں کہتا ہے کہ اس کا ساتھی جو تھا حضرت سلیمان کا, اس نے کہا تھا کہ میں پلک جھپک کے تخت بلقیس کو لا سکتا ہوں, اس نے یہ کہا تھا. تو کیوں اس نے کہا تھا کہ حضرت سلیمان کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ لے کر آ سکے؟ کیوں حضرت سلیمان خود نہیں لائے اور پھر کسی دوسرے کو کہنا پڑا اور وہ اس کے پاس لے کر آئے؟ پہلا سوال نمبر 1. اور سوال نمبر 2 ہے کہ دوسرا سوال اس نے یہ کیا تھا کہ یہاں پر وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا سَجَدًا کہ یہاں پر کہتے ہیں کہ اس کے ماں اور باپ کو ہم نے کیا کیا, حضرت یعقوب اور اس کی بیوی کے بارے میں ملتا ہے, حضرت یعقوب اور اس کے بچوں نے, اس کے بیٹوں نے کیا کیا تھا, حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا. تو کیوں سجدہ کیا حضرت یوسف کو؟ کیا جائز ہے غیر خدا کو سجدہ کرنا؟ نمبر 2. تیسرا سوال آتا ہے ان کنت فی شق مما انزلنا الیک فاسأل الذین یقرؤون الکتاب. یہاں پر آتا ہے کہ یہاں پر خداوند عالم اس آیت میں کہتا ہے کہ اگر تم شک کرتے ہو جو کچھ نازل ہوا ہے تو تم ان سے پوچھو جو علم رکھتے ہیں. تو کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شک کیا؟ اور پھر یہاں آتا ہے نا مما انزلنا الیک جو کچھ ہم نے تمہارے اوپر نازل کیا. تو کیا رسول خدا نے شک کیا؟ اگر رسول خدا نے شک نہیں کیا تو یہ کس کے بارے میں آتا ہے کہ جس کے اوپر قرآن نازل ہوا اس نے شک کیا؟ تو یہ کون ہے؟ کیا رسول بھی شک کر سکتے ہیں؟ اور پھر اس کے بعد جو چوتھا سوال اس نے کیا وہ یہی کیا, وَلَوْ إِنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرَ يَمُدُّ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةٌ أَبْحُرٌ. کہ اس نے یہی سوال کیا کہ خداوند عالم فرماتا ہے کہ اگر زمین جتنی بھی زمین ہے وہ قلم بن جائے, جتنے بھی زمین پہ درخت ہیں وہ قلم بن جائے, اور جتنے بھی 7 سمندر ہیں اگر وہ انک بن جائیں, وہ سیاہی بن جائے تو بھی اللہ کے کلمات کو نہیں لکھ سکتے. تو وہ کون سے دریا ہیں جس کے بارے میں اللہ نے کہا 7 دریا بھی اگر وہ انک بن جائیں؟ پھر اس کے بعد جو 5واں سوال تھا وہ یہی تھا وَفِيهَا مَا يَشْتَهِيُ الْأَنفُسَ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ. یہاں پر بھی آتا ہے 5واں سوال یہ آتا ہے کہ جب
جب جنت میں آتا ہے کہ جہاں جنت میں کہ جو بھی انسان کا دل کرے گا وہ کھائے گا پیے گا، اور پھر جو نظروں کو بھی جو اچھا لگے گا اس کو بھی وہ کھا پی سکتا ہے، استعمال کر سکتا ہے۔ تو کس طرح سے خداوند عالم نے ایک درخت کو، گندم کو حرام قرار دیا، ممنوع قرار دیا، حرام نہیں ممنوع قرار دیا حضرت آدم علیہ السلام کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد چھٹا سوال اس کو کہتا ہے او یزوج ذکرانا و اناثا۔ یہاں پر بھی اس نے یہ جو ہمارے پاس سورہ شورا ہے اس کی آیت نمبر تقریباً آیت نمبر 50 ہے، انشاءاللہ آپ پڑھیے گا، اس کے بارے میں اس نے سوال کیا کہ یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے۔ انشاءاللہ اس کو میں تھوڑا سا کھول کے بتاؤں گی جس طرح سے امام نے بتایا۔ سورہ شورا کی آیت نمبر 50 کے بارے میں، وَاشْهَدُوا ذِی ذَوَا عَدْلٍ مِنْکُمْ۔ یہاں پر وہ کہتا ہے آیت سوال نمبر 7 میں وہ کہتا ہے کہ جب خداوند عالم کہتا ہے کہ 2 مردوں کی گواہی ضروری ہے، یعنی 2 مرد ہونے چاہیے، تو پھر کیوں کبھی کبھی ایک عورت کی گواہی جو ہے وہ خدا قبول کر لیتا ہے؟ خدا کو کچھ جگہوں پہ ایسے آتا ہے کہ ایک عورت کی ہی گواہی چلتی ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب خدا کہتا ہے کہ 2 مرد ہو، یا پھر اگر ایک مرد ہے تو پھر ایک مرد جو ہے وہ 2 عورتوں کے برابر ہوتا ہے، تو پھر کیوں ایک عورت کی گواہی کو قبول کیا گیا؟ یہ سوال نمبر 7 ہو گیا۔ اور پھر سوال نمبر 8 اور 9 کو میں نہیں چاہتی کہ اس کو بیان کروں، اور پھر اس کے بعد سوال نمبر 10 میں آتے ہیں کہ کیونکہ اس نے 13 سوال بھیجے تھے امام کو، کہا فرمائے کہ نماز صبح جو ہے اس کو کیوں بلند پڑھا جاتا ہے، حالانکہ وہ تو کیونکہ خداوند عالم نے رات کی نمازوں کے بارے میں بیان کیا ہے کہ رات کی نمازیں جو ہوتی ہیں وہ بلند ہوتی ہیں، تو یہاں پر دن کی جو ہمیں پتہ ہے کہ ظہر اور عصر کی نماز کو جو الحمد وہ تھوڑا سا آہستہ پڑھتے ہیں، تو کیوں یہاں پر صبح کی نماز کو بلند آواز میں پڑھا جاتا ہے؟ اور پھر سوال نمبر 11 اس نے کیا کہ کیوں امام علی علیہ السلام نے جو زبیر تھے، قاتل زبیر، جس نے زبیر کو قتل کیا تھا، ابن صفیہ کو جس نے قتل کیا تھا، امام نے فرمایا تھا کہ یہ جو ہے وہ جہنمی ہے، یہ واصل جہنم ہوگا۔ تو پھر جب امام کو پتا تھا کہ یہ جہنمی ہے، یہ واصل جہنم ہوگا، تو پھر کیوں امام نے اس کو قتل نہیں کیا اور امام نے اس کو چھوڑ دیا؟ اور پھر اس کے بعد سوال نمبر 12 میں ہم جب آتے ہیں تو 12واں سوال یہی تھا کہ کیوں امام علی علیہ السلام نے جنگ صفین کے جتنے بھی لشکر تھے وہ ان کو مار دیا تھا، اور جو جنگ جمل تھے اس کے جو بھی فرار کر گئے، جو مجروح تھے ان کو چھوڑ دیا تھا، یہ کیوں امام نے کیا تھا؟ اور سوال نمبر آخری جو تھا اس کو بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں، لیکن یہ سب جو سوال ہیں اس کے جلدی سے میں چاہتی ہوں کہ جواب دوں کہ جس طرح سے امام نے فرمایا۔ تو امام نے سب سے پہلے جو جواب دیا اس کو امام لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر امام نے فرمایا خدا تجھے ہدایت دے، جو کہ اس کو مجھے نہیں لگتا کہ ایسے لوگوں کو خدا ہدایت بھی دے گا۔ تو امام نے اس کو، میں حیران ہوں کہ میرے مولا کو پتہ بھی ہے کہ یہ کس طرح سے بدبخت انسان ہے، پھر بھی امام جو اس کی ہدایت کی دعا مانگتے ہیں، میں قربان ہو جاؤں۔ اسی کو تو امام کہتے ہیں جو ایسے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھی جن کے دل میں رحم ہوتا ہے اور چاہتے ہیں کہ کاش یہ ہدایت پہ آ جائے۔ پھر اس کے بعد امام نے جب وہ لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور خدا تمہیں ہدایت دے، اور پھر اس کے بعد پھر امام فرماتے ہیں کہ جو تم نے سوال بھیجے ہیں، تم چاہتے ہو کہ تم مجھ میں سے کوئی کمزوری، کوئی ایسا پوائنٹ لے لو جو کمزور ہو، اور پھر تم میرے عیبوں کو تلاش کرنا چاہتے ہو، اور میں تمہاری نیت اور سب کچھ جانتا ہوں، اور تمہیں تمہاری نیت کی جو مکافات ہے اس کا جو صلہ ہے خدا خود ہی دے گا۔ پھر اس کے بعد امام جو ہے وہ جلدی سے اپنے سوالوں کے جو جواب ہے اس کو دینا شروع کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے جب کہتے ہیں کہ آصف بن برقیہ کے بارے میں جو سوال کیا گیا تھا، اس میں یہی تھا کہ جب حضرت سلیمان خود لا سکتے تھے، اللہ نے اتنی طاقت حضرت سلیمان میں رکھی تھی کہ حضرت سلیمان جو تھے وہ خود وہ سب کچھ لا سکتے، لیکن خدا دکھانا چاہتا ہے کہ دیکھو آصف بن برقیہ کو حضرت سلیمان ہی نے سب کچھ سکھایا، سب کچھ دیا، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس کا جانشین کون ہے، اس کے بعد اس کے جانشین کے لیے۔ اور سوال نمبر 2 میں بھی آتے ہیں کہ سجدہ کرنا، ہمیں بتایا کہ سجدہ جو ہوتا ہے وہ خدا کے لیے ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے عبادت کا سجدہ، ایک ہوتا ہے شکرانے کا سجدہ۔ ہمیں پتہ ہے کہ شکرانے کے سجدے کے لیے ہمیں ضرورت نہیں ہے خانہ کعبہ کی طرف، شکرانے کا سجدہ کسی بھی طرف ہو سکتا ہے۔ اور پھر یہاں ایک ہوتا ہے شکرانے کا سجدہ ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے اطاعت کا سجدہ، اللہ کی اطاعت کا
کا سجدہ جو فرشتوں نے بھی کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو، تو پھر وہ تو عبادت کا سجدہ نہیں تھا نا، وہ تو اطاعت کا اور شکرانے کا سجدہ تھا۔ پھر اس کے بعد جو تیسرا سوال کی طرف ہم آتے ہیں، ان کنت فی شکن، یہاں پر تھوڑا سا میں چاہتی ہوں اس کو تھوڑا کھولوں۔ یہاں پر یہاں جو کلیئر بتاتے ہیں امام، اس چیز کو یوں بتاتے ہیں کہ یہاں خطابت جو ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں ہے، بلکہ جو ڈائریکٹ ان کو نہیں ہے بلکہ انڈائریکٹ ہے، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہو ہی نہیں سکتا کسی چیز میں شک کرے، اور اگر کوئی شک کرے تو اس کے اوپر قرآن خدا نازل کر ہی نہیں سکتا۔ تو یہاں پر یہ بتاتے ہیں کچھ لوگوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت کی، اور پھر ان لوگوں کو یہی کہا کہ وہ کون سا نبی ہے جو بازار میں چلتا ہے، جو کھاتا ہے پیتا ہے اور لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ تو خداوند عالم اپنے نبی سے کہتا ہے کہ میرے نبی ان لوگوں سے پوچھو کہ کیا آپ سے پہلے بھی کوئی نبی نہیں آئے تھے؟ ان لوگوں سے پوچھو، یہ لوگ جو سوچتے ہیں، ان لوگوں کے دلوں میں جو آتا ہے، ان لوگوں سے پوچھو کہ کیا تم سے پہلے کوئی نبی نہیں آئے تھے جو بازار میں چلتے تھے، کھاتے تھے پیتے تھے، لیکن لوگوں کے بیچ میں تھے۔ اللہ نے نبی کو کوئی فرشتہ نہیں بلکہ انسان کے ہی روپ میں بھیجا تاکہ لوگوں کے جو بہانے ہیں اس کو جو بہانے کرتے ہیں اس کو پکڑا جائے۔ اور پھر اس طرح سے، اور پھر اس کے بعد کیونکہ میں چاہتی ہوں اگر کسی کو سمجھ میں سوال نہیں آتے تو مجھے میسج کر سکتے ہیں، بس کو آرام سے جواب دے سکتی ہوں۔ اور پھر جب سوال نمبر 4 میں آتے تو پھر وہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ کون سے دریا ہیں، جو 7 دریا ہیں ان میں سے دریائے کبریت ہے، دریائے مدترانہ ہے، دریائے تبریہ ہے جو فلسطین میں ہے، اور دریائے ہما ہے، دریا ایسا دریا ہے جو تقریباً گرم، بہت زیادہ گرم ہوتا ہے اور تھوڑا سا سیاہ ٹائپ ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد بتاتے ہیں کہ ماں سبدان ہے یا مار سودان کے، جو سوڈان میں ہوتا ہے، دریائے گرم افریقہ ہے جو لسان کے نام سے مشہور ہے، اور دریائے بحرون ہے۔ اور یہاں پر اللہ کے جو کلمات ہیں وہاں بتاتے ہیں کہ جو اللہ کے کلمات ہیں جو نہیں لکھ سکتے ہیں، تو پھر امام بتاتے ہیں کہ وہ ہم امام ہیں، ہم امام ہیں جو خدا کی طرف سے، اور ہمیں فضائل جو دیے گئے اللہ کی طرف سے اس کو کوئی نہیں جان سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی لکھ سکتا ہے، نہ ہی یہ دریا لکھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد 5واں جو سوال ہے اس میں آتا ہے کہ کیوں حضرت آدم علیہ السلام جو ہے وہ خداوند عالم نے جب کہا تھا، قرآن میں کہتا ہے کہ جنت میں جس کے جو دل کرے گا، جو آنکھ کو بھائے گا، وہ سب اس کو ملے گا اور کھا سکتا ہے، تو کیوں حضرت آدم علیہ السلام کے لیے خدا نے کہا؟ تو یہاں امام فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو خدا نے حسد کے درخت سے منع کیا تھا کہ یہ حسد کا درخت ہے، اس کے پاس مت جانا۔ تو پھر وہی ہمیں پتہ ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے بھی بتایا، پھر حضرت آدم علیہ السلام کے اندر تھوڑی سی وہ چیز ہے، اور شیطان نے کیا کیا، اس کو اپنا ویپن بنا لیا، اور پھر اس کے ذریعے سے حضرت آدم علیہ السلام کو گمراہ کر دیا۔ تو وہ جو درخت تھا وہ حسد کا تھا۔ اور پھر آیت نمبر 50 جو میں نے ابھی آپ کو بتایا، سورہ شورى کی آیت نمبر 50 میں، جس میں کہتا ہے خداوند اعلیٰ فرماتے ہیں او یزوجہم ذکرانا و اناثا وجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ تو یہاں پر میں عجب ہوں اس آیت پہ، واقعا میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا کہ خداوند عالم کتنا خوبصورت انداز میں بتاتا ہے۔ اس سے پہلے والی آیت میں خداوند عالم کہتا ہے کہ یخلق من یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو اللہ چاہے وہ گفٹ کرتا ہے بیٹیاں، اور جس کو چاہے وہ بیٹے گفٹ کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد والی آیت میں پھر امام یہاں کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے یہ ٹوئنس کے بارے میں ہے، کہ کبھی کبھی ماں کے پیٹ میں جو ٹوئنس بچے ہوتے ہیں، جو جڑواں بچے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں اللہ بتا رہا ہے کہ ذکران و انثیٰ، کبھی 2 بیٹے ہوتے ہیں، کبھی 2 بیٹیاں ہوتی، کبھی 1 بیٹا ہوتا ہے، کبھی 1 بیٹی ہوتی۔ تو یہاں پر خداوند عالم اس کو بیان کر رہا ہے، وجعل من یشاء عقیما، اور جس کو چاہے اللہ بے اولاد کر دیتا ہے۔ خداوند عالم سے بس دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ کسی کو بھی تم بے اولاد قرار نہ دینا۔ پھر اس کے بعد جو 7واں سوال ہے، میں اسی کی طرف آتی ہوں کہ یہاں پر جو کہ اس نے کہا تھا کہ کیوں ایک عورت کی جو گواہی ہوتی کبھی کبھی قبول ہو جاتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے جب ایک ماں ہوتی ہے، ماں کے پیٹ سے جو بچہ نکلتا ہے وہ کبھی کبھی مر جاتا ہے، یا جو بھی اس کے ابورشن ہو جاتا ہے، یا جو بھی بچے کی جو ایسے مسائل ہوتے ہیں، تو وہ وہاں پر ماں ہی گواہی دے سکتی ہے نا، وہاں پر 2 عادل گواہ یا کوئی اس طرح سے نہیں ہو سکتا، تو وہاں پر کہا گیا ہے، امام نے فرمایا۔ پھر اس کے بعد جب ہم آتے ہیں تو
نماز کو بلند پڑھنے کے لیے، کیونکہ رات کی نمازوں کو بلند کہا گیا ہے، تو پھر کیوں صبح کی نماز کے بارے میں بتایا؟ تو یہاں پر اتنا خوبصورت امام نے جواب دیا. امام فرماتے ہیں کہ صبح کی نماز کو بلند پڑھنا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، کیونکہ صبح کی نماز جب پڑھی جاتی ہے تو ہوا جو ہوتی ہے وہ تاریک ہوتی ہے، اور وہ ہم نہیں کہہ سکتے وہ دن چڑھ جاتا ہے، کیونکہ صبح تب ہوتی ہے، دن تب ہوتا ہے جب سورج نکلتا ہے. سورج اور صبح کی نماز سورج نکلنے سے پہلے ہوتی ہے، اس وقت اندھیرا ہوتا ہے. اور یہاں پر زبیر کے جو قاتل کو کے بارے میں آتا ہے کہ جب زبیر کو جس نے قتل کیا، امام نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے، تو پھر کیوں امام نے چھوڑ دیا تھا؟ کیونکہ یہاں پر یہی ملتا ہے کہ امام نے بتایا تھا کہ یہ جہنمی ہے اور امام نے اس کو چھوڑ دیا، کیونکہ امام کو پتہ تھا، امام جانتے تھے کہ یہ جو ہے، یہ قاتل جو ہے وہ خوارج میں سے ہے، اور پھر جنگ نہرواں میں یہ خود مارا جائے گا. امام کو پتہ تھا کہ یہ جنگ میں مارا جائے گا، اس لیے امام نے اس کو چھوڑ دیا. اور پھر یہاں پر جنگ صفین کے بارے میں جب ہم آتے ہیں اور جنگ جمل کے بارے میں آتے ہیں، تو بھی اس کے بارے میں جلدی سے تھوڑا سا بتاتی چلوں کہ اس میں یہی آتا ہے، کیونکہ جنگ جمل میں لوگوں نے ہتھیار پھینک دیے تھے اور پھر سرنڈر ہو گئے تھے، کچھ زخمی ہو گئے تھے، کچھ اس طرح سے سچویشن تھی، حالت تھی، جس وجہ سے امام نے سب کو معاف کر دیا تھا. لیکن جنگ صفین میں کیا ہوا تھا کہ وہ لوگ پلٹ کے حملہ کرتے تھے، وہ لوگ چپکے سے حملہ کرتے تھے، پلٹ کے حملہ کرتے. ہمیں پتہ ہے کہ امام علی علیہ السلام کبھی کسی کے اوپر حملہ نہیں کرتے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام کو فرماتے ہیں، یا علی، اگر آپ دیکھو جب آپ تلوار چلاؤ تو اے علی، اس شخص کے اوپر جب تلوار چلاؤ تو اس کو دیکھنا 7 نسلوں میں دیکھنا کہ کہیں کوئی مسلمان تو نہیں ہے، کہیں کوئی کلمہ گو تو نہیں، تب تک تم تلوار نہیں چلانا. تو امام علی علیہ السلام اس طرح سے نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ امام نے یہاں یہی بتاتے ہیں کہ وہ لوگ پلٹ کے حملہ کر رہے تھے زخمیوں کے، یعنی وہی کہ وہ چپ کر کے نہیں بیٹھتے تھے، کسی بھی طریقے سے وہ باہر سے باز نہیں آ رہے تھے، جس کی وجہ سے امام نے ان کے ساتھ اس طرح سے کیا. تو باقی جو سوالات ہیں جو رہ گئے ہیں، کبھی زندگی میں موقع ملا تو اس کو ضرور کریں گے. ہم نے دیکھا کہ ہمارے مولا کا علم کتنا ہے. افسوس کی بات آتی ہے کہ ہم نے امام نقی علیہ السلام کو بہت زیادہ نہیں پہچانا ہے، حالانکہ ان کے معجزات ہیں، حالانکہ جو بھی ان کے دروازے پہ آتا ہے وہ کبھی بھی خالی نہیں جاتا. تو ہم امام سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس امام کے صدقے میں، ہمارے مولا کے صدقے میں، کہ آپ کبھی بھی اپنے امام کے صدقے میں جب ہم امام سے دعا مانگتے تو خدا آپ کبھی بھی کسی کو بھی ان کے دروازے سے خالی نہیں لوٹاتے. تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، اے پاک پروردگارہ، امام کے صدقے میں ہم آپ سے دعا مانگتے ہیں، ہماری تمام حاجات کو پورا فرما، ہماری مشکلات کو حل فرما. اے اللہ، ہمارے قلوب میں ائمہ معصومین علیہم السلام کو جگہ عطا فرما. اور خدا تو سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہمیں قرآن پڑھنے کی اور اہل بیت کی باتوں پر، ان کی خطبوں پر، ان کی دعاؤں پر عمل کرنے کی، ان کو پڑھنے کی توفیق بھی عطا فرما. اور ہمارے وقت کے امام کا ظہور جلد از جلد فرما، جس کے لیے خاص انتظام امام ہادی النقی علیہ السلام